نیو یارک سے ایک خاتون ہے اراؤنڈ 30 ایئرز آف ایج، میرڈ ہے، 5 بچے ہیں ان کے، اور گزشتہ 10 سال سے یہ میرڈ ہے. اور کیا ایسی کوئی ممکنہ تجویز ہو سکتی ہے جس میں ریموٹ کاؤنسلنگ ہو سکے، یعنی کہ وہ نیو یارک میں تشریف رکھیں اور یہاں پہ آپ سے کاؤنسلنگ لے سکیں؟ اور وجہ آپ سے ہیلپ لینے کی یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ میں اور مختلف جگہوں پہ وہ کافی کاؤنسلر سے میرٹل کاؤنسلنگ کی ہیلپ لینے کی کوشش کر چکی ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے شوہر سے علیحدگی کر لیں. مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ بابر صاحب ہیں ان کے ہسبینڈ، ان کا نام صیغہ راز میں رکھنے کے لیے ہم انارکلی، اور ان کی جب شادی ہوئی، جن صاحب سے شادی ہوئی، تو وہ کیونکہ امریکہ میں پلے بڑھے تو کافی ہینگ اپس تھے ان کے، یعنی کہ کوئی ویلیو سسٹم اتنا. یہ خاتون ویسے لکھنؤ سے ہیں آپ نے؟ یہ ہندوستان سے ہیں، لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے. تو جن صاحب سے شادی ان کی ہوئی، کوئی بہت زیادہ ویلیو سسٹم ان کا اسٹرانگ نہیں تھا، مگر ایفلوئنٹ تھے، ہارڈ ورکنگ تھے، بلکہ ان کے بقول تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ورکاہولک ہیں. اور ان کی فیملی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں، ان کے شوہر کی والدہ، وہ سوئسائڈل اٹیمپٹ بھی کر چکی ہیں، حتیٰ کہ ان کی شوہر کی سسٹر بھی سوئسائڈ کر چکی ہیں. اس لیے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے فیملی کی. بریف ہسٹری ان کے خامد کی یہ ہے کہ وہ وعدے کرتے ہیں کہ اب وہ سدھر جائیں گے اور اپنی شادی کو ٹھیک بنائیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ٹھیک بنائیں گے، مگر پھر وعدوں سے پھسل جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ورکاہولزم یعنی کہ بہت کام کاج بھی کرتے ہیں، وہاں پہ الکوہولزم یعنی کہ شراب بھی بہت زیادہ پیتے ہیں، حتیٰ کہ بات شراب تک نہیں ہے بلکہ ڈرگز بھی یوز کرتے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی، ایک نہیں بہت سی ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں ان کے، بہت سی خواتین کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں جن کا علم جو ہے ان کی وائف جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ان کو بھی ہے. وہ ان سے پیار بھی کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ شوہر سدھر جائیں، بچے بھی ہیں، مگر بات بنتی نہیں ہے. شوہر کو جو ہے کمپلسو گیمبلر بھی ہیں، کمپلسو چیٹر بھی ہیں، کمپلسو لائر بھی ہیں. یہ سارے جو ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں انہی سے میں لے کے کہہ رہا ہوں، اور کمپلسو وومنائزر بھی ہیں. تو اس سے پہلے جن کاؤنسلر سے انہوں نے کاؤنسلنگ دی، انہوں نے کہا کہ جب اتنے مسائل ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، وائی گیٹ ان ٹو دس کوئک سینڈ، دلدل میں مزید دھنسنے کا کیا فائدہ. مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، اور اسی ضمن میں آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ یہ اکیلی اس پرابلم کا شکار نہیں ہے، بلکہ کافی خواتین جو ہیں ان کو بے وفائی کا، مرد کی اپنے شوہر کی بے وفائی کا گلہ ہے، شکار ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر کس طرف جائیں. ان کو یہ بھی اعتراض نہیں کہ ان کی بیوی بھی نیک رہیں یا بد ہو جائیں یا جو چاہیں کریں، تو ویلیو سسٹم لیک کرتے ہیں. اور خاتون نے اپنے لیے لکھا کہ وہ حلال اور حرام کو لحاظ بہت اہمیت دیتی ہیں اور حلال زندگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں. کریکٹ، دیٹ از کریکٹ. سو اوور ٹو یو سر. اچھا، یہ تو کافی پینڈورا باکس کھل گیا، جس میں یعنی بہت کچھ نکل رہا ہے سامنے. مجھے لگتا ہے کہ خاتون کے جو لکھنے کا انداز ہے، جو بات چیت میں نے پڑھی ہے ان باکس میں، تو مجھے عادت ہو گئی ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کہ میں ونرز کو بہت پہچان لیتا ہوں، اور ونرز کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ون کر جائیں گی اپنے خامد کو، اور ایک دن وہ ریکلیم کر لیں گی اپنے خامد کو. علاج کے نام پہ ان کو کچھ واض و نصیحت کیا، اور جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے تو ان کے بڑے بھائی نے بھی ان کو سمجھایا کہ نماز پڑھا کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور انہوں نے کچھ دن نماز بھی پڑھی، اور پھر پہلی فرصت میں انہوں نے نماز چھوڑ کے اپنے اللہ تللے پھر شروع کر دیے، اور پھر جب کوئی پوچھتا ہے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے ایک موقع اور دیں. دبئی میں کسی ڈاکٹر سے بات کی، پھر بامبے میں کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کی، اور انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کی وہ بچپن کی کوئی محرومیاں ہیں یا فلاں بات ہے تو آپ پکا ارادہ کر لیں، پکا تہیہ کر لیں، ول پاور استعمال کریں.
تو انفیکٹ ایسے معاملات میں ول پاور استعمال نہیں کرتی، ناپکا تہیا استعمال کرتا ہے. یہ علاج ہے. سب سے پہلے ان کو کچھ ادویات کی ضرورت ہے جو بائی پولر ڈس آرڈر میں ان کو اسٹیبلائز کریں، اور پھر ان کو کچھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا لائف سٹائل اپنائیں جو کہ مزیدار ہو لیکن حلال و حرام کے قاعدے کے تحت ہو، کیونکہ ان کی زندگی سدھارنے کے لیے ان کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. 37-38 سال ان کی عمر ہے، بیوی کی عمر 30 سال ہے. ان کی ایک پہلی شادی بھی ناکام ہو چکی ہے جس میں بندہ بڑا مذہبی انتہا پسند تھا، اور اس حوالے سے اس نے زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے کھلا لے لیا تھا، اور یہ ان کی دوسری Sir, شادی this is ہے. one of the reasons that she is persisting with this marriage, because you don't want the stigma to repeat itself again and کہ again. لوگ کہیں کہ اس لڑکی میں ہی کوئی مسئلہ ہے جو یہ سے بار بار یعنی طلاق لینا پڑتی ہے. پھر اور بھی مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک جگہ میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ انہوں نے مختلف جو علماء ہیں ان سے ان کو واضح و نصیحت کے لیے وہ اسکائپ پہ سیشن بھی بک کرتی ہیں کہ کسی عالم دین کو بلایا اور ان کے ساتھ بٹھا کے تو ان کو کہتے کہ ان کو آپ نصیحت فرمائیں اور ان کو یہ کریں. لیکن بنیادی طور پر وہ جو ان کے جسم کے اندر، ان کے بلڈ کے اندر جو کیمیکلز ہیں جو بالکل بے قابو ہیں، وہ ان کو کسی قاعدے قانون کے اندر آنے نہیں دیتے. سو آپ نے جو سوال کیا کہ پھر وہ خاتون کریں تو کیا کریں، کیونکہ وہ یہ مشورہ نہیں مان سکتی کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ چھوڑ کے دیکھا ہے، یا خود ان سے نہیں رہا جاتا، یا خامد پھر ان کو منا لیتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ سب کچھ کریں اور غصے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو ٹیون اپ کر لیں اور ٹنل کے آخر میں روشنی کو دیکھیں کہ ان کے خامد جو ہیں وہ علاج معالجے میں آنے کے لیے تیار ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ پھسل جاتے. سو جب وہ علاج معالجے میں آنے کے لیے تیار ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اندر تڑپ پیدا ہونے کا تھوڑا انتظار کریں. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کے شوہر کے ہیں یہ پرابلم، خاتون جو ہیں ان کی وائف جو ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں ان صاحب تک رسائی حاصل کرنی چاہیے جن کا مسئلہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کوئی علاج سے بہت زیادہ انکاری نہیں ہے بس، لیکن ہم ہیں چکنے گڑے، یعنی جس طرف لگائیں اس طرف لگ پڑتے ہیں، لیکن اپنے وہ جو طور طریقے ہیں وہ اسی پہ رہتے ہیں. کیونکہ وہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ڈائبیٹک ہو اور وہ کسی صورت میٹھے سے پرہیز نہ کرتا ہو، لیکن اگر آپ انہیں مختلف ڈاکٹروں کو دکھائیں تو وہ چلے جائیں، لیکن جب ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں اور یہ کریں اور وہ نہ کریں اور یہ کریں تو وہ ویسا کر نہیں پاتے، کیونکہ ان کے جسم میں بے قابو قسم کے کیمیکلز ہیں جو زور پکڑتے ہیں تو سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں. سو انہوں نے جو جن ڈاکٹروں کو بتایا وہ بات دوا سے نہیں شروع کرتے، وہ بات نصیحت سے شروع کرتے ہیں، وہ واعظ سے شروع کرتے ہیں، یا پھر خاتون کو کہتے ہیں کہ مثلاً اب آپ اس بندے سے چھٹکارا پا لیں. Man has not approached us, the gentleman who has the problem. Now is it possible کہ ہم خاتون کو ایسا طاقتور بنائیں، ایسا کچھ آئیڈیا دیں کہ وہ بندے اپنے کو ٹھیک کر سکیں؟ دیکھیے، یہ اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے اور جو پرپیٹریٹر ہے وہ جو ہے ہمارے پاس نہیں آیا. تو افیکٹڈ پارٹی کچھ غلطیاں کر رہی ہے یا کر رہی تھی، تو ہم اگر ان کی غلطیوں کو سدھار دیں تو ان کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. اور جیسا کہ وہ کوئی بہت ریبیلیس نہیں ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں یا علاج میں. معاملہ وہاں گڑبڑ ہوتا ہے جہاں ان کو جو ہدایات دی جائیں گی یا کوئی دوائیں دی جائیں گی اس سے وہ بدکیں گے، کیونکہ نہ صرف ان کو ایڈکشنز ہیں بلکہ ان کا ایک حلقہ احباب بھی تو ہے جو ان کو اس چیز میں سے نکلنے نہیں دیتا. اور جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ڈرگس کی ایڈکشن میں اس میں تو بندہ ہی ڈرگ کی طرف جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کی ایڈکشن ہوتی ہے یا خواتین کی ایڈکشن مردوں کو ہوتی ہے، وہاں تو کبھی کبھی
خاتون بھی تو واپس جو ہے الیور کر سکتی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.